الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يعزين وكان اللہ غفور الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے انسانیت پر کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس دنیا سے پاکیزگی کی حالت میں لوٹیں، اور میں نے ان کے لیے وہ جو اعلیٰ ترین جنت الفردوس، جنت المأویٰ، جنت النعیم تیار کی ہے، تاکہ اس سبب سے ان کو وہ انعام و اکرام دیا جا سکے۔ میرے محترم بھائیو، دو تین چیزیں نا بڑی اہم ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، فلاح پانے کے لیے، اور اللہ کے حضور صحیح معنوں میں سرخرو ہونے کے لیے۔ پہلی چیز اس میں آپ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ شفاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز، کوئی نرمی، کوئی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز جس کو میں دوسرے درجے پر سمجھتا ہوں، وہ آپ کا رزق ہے، وہ پاک ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ کا عقیدہ شفاف ہونا چاہیے، آپ کا رزق بھی شفاف ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے 100%، اور طیب ہونا چاہیے۔ اگر رزق طیب نہیں ہے، وہ بدن جو حرام سے پلے گا، پوسے گا، بڑا ہو جائے گا، اس کا لامحالہ انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اس کے ساتھ ایک چیز بڑی اہم ہے، نسل کا پاک ہونا۔ نسل کا پاک ہونا، جس طرح عقیدے کا شرک سے پاک ہونا، رزق کا حرام اور نجاست والی چیزوں سے پاک ہونا از حد ضروری ہے، اسی طرح نسل کا پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر نسل پاک نہیں ہے، آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ کبھی بھی صحیح عقیدہ بھی لے کے چلا جائے، کھانا بھی صحیح کھا کے چلا جائے، اگر اس کی نسل پاک نہیں ہے، کبھی سرخرو نہیں ہوگا۔ معراج والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی، بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں اور سردار لوگ تھے، جنت فقراء اور محتاج لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں نے ایک تنور دیکھا جس میں مرد اور عورتیں تھیں، اور وہ اس میں بڑے شدید طریقے سے جل رہی تھیں۔ جب اس کے منہ کے قریب آتی تو ان کو پھر اندر دھکیل دیا جاتا۔ اہل جہنم میں مجھے سب سے خطرناک عذاب یہ نظر آیا، تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے زانی اور بدکار لوگ ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید نے زنا کے بارے میں بڑا ہی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اس کے قریب ہی نہیں جانا۔ وہ ساری پگڈنڈیاں، وہ سارے راستے جو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کے قریب نہ جانا، یہ بڑا گندا راستہ ہے، نسلیں برباد کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے نا زنا کا ایک حصہ مقرر ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے، آنکھ زنا کرتی ہے، آنکھ کا زنا
بے پردہ لوگوں کو، عورتوں کو دیکھنا ہے۔ زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، پھر نفس اس کی تصدیق کرتا ہے یا تکذیب کرتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک اور کتنا نازک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی نسل کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطے بالکل کھول کر بیان کر دیے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اگر خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے تو کوئی بھی عورت جو نکلتی ہے نا، شیطان اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، اور فرمایا اگر خوشبو لگا کر نکلے اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچی اور لوگوں کے پاس سے گزرے، ایک روایت میں فرمایا وہ عورت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ صحابہ نے دوسرے موقع پر پوچھا اللہ کے رسول کیا فرمایا وہ زانیہ ہے، جب وہ گھر آئے آگے غسل جنابت کرے۔ خوشبو لگائی ہے۔ اب غور کیجئے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے، اور آج ہمارے ہاں ہم اس حساسیت کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں نا، مغرب سے، جاپان سے، کہیں سے بھی، جب وہ مرد مسلمان ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے داڑھی معاف کرتے ہیں، اور اگر عورتیں اسلام میں آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ عبایا، حجاب اور نقاب لیتی ہیں، بلکہ وہ اس بات پر بحث کرتی ہیں، کتنی ہی عورتیں وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں، ہونا چاہتی تھیں، مگر اسلام کی یہ پابندی، پردہ، حجاب اور نقاب کی وجہ سے وہ رکی رہیں کہ یہ ذرا مشکل ہے۔ پھر جب اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا، انہوں نے اس پابندی کو قبول کیا تو وہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ مگر وہ لوگ جو بائے برتھ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانا کتنا مشکل ہے آج۔ اب یقین کیجئے پوری مسجد میں 300 بندہ اگر جمعہ پڑھتا ہے نا، تو شاید 3 گھروں میں شریعت کے مطابق عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات معاشرے میں چل رہے ہیں، ان کی سزائیں سورہ نور میں کیا بیان ہوئی ہیں؟ کمارہ بدکاری کرتا ہے تو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور اگر وہ زندہ بچ جائے تو سال کے لیے جلاوطنی بھی ہے۔ آپ کسی کو صحیح معنوں میں آج کے زمانے میں کمر پر 100 کوڑے برسا کر دیکھیے، وہ زندہ نہیں بچے گا۔ یہ کمارے کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی ہے تو محترم بھائیو، اسلام میں اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے کہ اسے زمین میں گاڑ دیا جائے اور پتھر مار کے تلوار سے بھی گردن کاٹی جا سکتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے رجم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ بدن اتنا بدبودار ہے، اتنا پلید ہے، اتنا گندا ہے، اب یہ اللہ کی پاک زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کی قسم، یہود نے پوری کوشش کی، پوری ٹرائی کی، مسئلے کو چھپانے کی کوشش کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑ گئے۔ فرمایا نہیں، جو اللہ کا فیصلہ ہے نا بدکار کے بارے میں وہی نافذ کروں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو نافذ کیا۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آغاز بے پردگی سے ہوتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں جب باہر نکلتی ہیں نا تو کچھ عورتیں پردہ کر رہتی ہیں، مگر کزن کو، دیور کو، جیٹھ کو، بہنوئی کو وہ سمجھتے ہیں بھائی گھر کی بات ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا۔ میرے پاس جو طلاقوں کا کیس آتے ہیں نا صلح کے لیے، اس میں 60% وہ طلاق بدکاری کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، اور پتہ اس میں مرتکب کون ہوتا ہے؟ دیور، جیٹھ، بہنوئی، کزن۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا ہم الموت، یہ دیور، جیٹھ، یہ قریبی رشتہ یہ موت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نسائی میں یہ سانپ ہے، یہ ڈس لے گا۔ اب میں اپنے گھروں میں جائزہ لوں، اب ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے شرفا ہیں، اچھے لوگ ہیں،
اللہ کی قسم ایک بات یاد رکھنا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے اسلام کو سمجھا، پتہ کیا سمجھا ہے؟ جس بات پر اللہ اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے نا، اگر ساری زمین کی شرافت کسی بندے میں جمع کر دی جائے اور وہ اس پابندی کو قبول نہ کرے، میں ہو سکتا ہے وہ گناہ 10 سال کے بعد کرے، میں آج لکھ دیتا ہوں کہ وہ اس گناہ کے بغیر مرے گا نہیں۔ اللہ کا کوئی فیصلہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اللہ کی قسم حکمت سے خالی نہیں ہے، اور جتنا علم اللہ کے پاس ہے نا، وہ کائنات کے سارے علم کو اگر جمع کیا جائے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جو آخر میں نصیحت کی تھی نا، جب وہ سارے واقعات ہو گزرے، صبح سورہ کاف میں ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ ایک چڑیا سمندر سے چونچ لے رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنا، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ساری کائنات کا جو علم ہے نا وہ اتنا ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، پابندیاں ایسے اللہ نے نہیں لگائیں، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے بندوں پر زیادتی کا ارادہ بھی نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی مجھے خیال بھی نہیں آیا۔ اور یہ بھی کہا ان رحمتی سابقت علیکم غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ پھر کیا سبب ہے اتنی پابندی، اتنی سختی؟ یہ پابندی اگر یہ سختی قبول نہ کی گئی تو نسلیں پاک نہیں رہیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، آج کیا ہوا ہے؟ آج ہمارا نوجوان بیٹا، ہماری نوجوان بیٹی جس کا وقت پر نکاح نہیں کیا گیا، جائیے جا کے دیانتداری سے اپنے بیٹے سے پوچھئے تنہائی میں بٹھا کے، بیٹا ہفتے میں کتنی بار ہاتھ سے بدکاری کرتا ہے؟ بیٹی سے بھی پوچھئے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ نہیں پوچھیں گے، پڑھیں آپ نمازیں، پڑھیں تہجدیں، مانگیں دعائیں، کوئی چیز آسمان پہ نہیں جائے گی۔ آپ کی ذمہ داری تھی، اور اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے بے پردگی، بے حیائی کا دروازہ کھولنے والی چیز بے پردگی ہے، اور اس کے بعد جو سارا کردار ہے وہ موبائل نے ادا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں سمجھ لو، پردہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں جب پردے کی آیات نازل کی تو سب سے پہلے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے، مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں جھکا لیجئے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیجئے۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے بھی عورت کے لیے اگر پردہ تھا تو پھر نگاہیں کیوں جھکانی ہیں؟ بھائی معاشرے میں ساری مسلمان عورتیں نہیں تھیں، وہاں مدینے میں یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرکین بھی تھے، تاکہ ان کافر عورتوں کو بھی مومن نہ دیکھیں۔ ایک موریتانیہ کی شاید جنگ تھی افریقہ میں، تو شہر میں نا جب پتہ چلا کہ عرب مجاہدین آئے ہیں اور ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو بادشاہ نے سارے شہر کی جو 2 شہزائیں تھیں ان کو تیار کیا، اچھا لباس پہنایا، میک اپ کروایا، اور کہا کہ بازاروں میں دونوں کونوں پر کھڑے ہو جاؤ، یہ مجاہدین ملتوں سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، عرب ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، یہ عورتوں کو دیکھیں گے تو پھسل جائیں گے اور لڑائی سے ہاتھ جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ کی قسم مسیح سلار نے نا ایک آیت مجاہدین کو سنائی تھی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ سارے شہر کی عورتیں ناچ ناچ کے تھک کر گر گئیں، کسی ایک بندے نے بھی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ پورا تاریخ کے اندر بڑا سنہرا باب ہے، مسلمانوں کے ماتھے کا جومر ہے یہ واقعہ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان اس بحث میں پڑے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اور پیارے بھائیوں سمجھ لو مسئلہ، پہلی 2 باتیں بنیادی سمجھ لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے اسے پردہ ہے، وہ تیرے گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، تیرا چہرہ اس کے سامنے نہیں کھل سکتا۔ آپ کہیں گے قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں، میں پڑھوں گا، بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے،
لیکن آپ مختصر باتیں، نصیحت کا سبق ہے، چھوٹی نشست ہے، اس میں سبق سیکھ لیجئے۔ جس عورت کا جس مرد کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ اب آپ کہیں گے چہرے کے پردے میں تو بعض لوگوں کا اختلاف ہے۔ اللہ کے بندو، دو باتیں بتاتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ یہ پتہ کس کے لیے ہے؟ یہ ان عورتوں کے لیے آیت ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے جن کی صداقتیں بیان کی ہیں، ان کے بارے میں یہ لفظ ہے۔ اگر تم نے امہات المومنین سے کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ کہاں سے پوچھنا ہے؟ پردے کے پیچھے سے۔ کون ہیں یہ؟ ازواج مطہرات ہیں، امہات المومنین ہیں، ساری کائنات کی مائیں ہیں، اولو الارحام بعضهم ببعض فی کتاب اللہ، ان سے نکاح اللہ نے مطلقاً حرام کر دیا ہے، مگر پھر بھی احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ ان سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے پیچھے رکھتے تھے اس کا نام تھا صفوان۔ جب وہ آیا، اماں عائشہ حدیث کے لفظ ہیں، یہ بالکل سکہ بند حدیث ہے، کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا میں سو رہی تھی، اس نے میرے پاس آ کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا 2 دفعہ یا 3 دفعہ، تو میری آنکھ کھلی تو میں نے جلدی سے اپنا کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹا۔ اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ یہ حدیث میں تفصیل موجود ہے۔ اب اتنی واضح باتوں کے بعد مسلمان عورت کو پرابلم نہیں ہے، اتنی مرد کو پرابلم ہے۔ وہ سمجھتا ہے اگر میں نے اپنی بیوی کو صحیح پردہ کروایا تو میری بیوی بھی یہ تقاضا کرے گی تو غیر محرم عورتوں سے کیوں بات کرتا ہے؟ میں اپنے گھر میں موبائل کیوں نہیں بند کر پاتا؟ میں اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بے حیائی سے کیوں نہیں روک پاتا؟ اس لیے کہ میں خود بھی بے حیائی کا رسیا ہوں۔ جب تک میں وہ میوزک، وہ گانے، وہ ٹک ٹاک کے وہ چیزیں نہیں دیکھتا مجھے نیند نہیں آتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ آنکھیں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی ہیں نا، وہ قیامت کے دن بے نور ہوں گی، ان میں روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھے ہو کر اٹھیں گے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے بال غیر محرم کو دکھانا پسند کرتی ہیں، ان کے بالوں میں قیامت کے دن آگ ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا 2 گروہ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 میل دور سے آئے گی یا 40 سال کی مسافت سے آئے گی، وہ خوشبو نہیں پائیں گے۔ فرمایا میں نے ابھی تک وہ نہیں دیکھے، جہنم میں نے سیر کی ہے مگر وہ گروہ میں نے نہیں دیکھے۔ ایک گروہ اس میں سے وہ ہے جو بادشاہوں کا ہے، اس کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظلم کریں گے۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ عورتوں کا ہے۔ وہ عورتیں کیسی ہیں؟ وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، کاسیات عاریات مائلات ممیلات کاسنمۃ البخت۔ فرمایا لباس پہنتی ہیں مگر لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، ٹائٹ لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، ادھورا لباس پہنتی ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا یہ جو سائڈ سے کاج کرتی ہیں عورتیں، ساری ران دکھائی دیتی ہے، اور شلوار کا رنگ اور ہے، قمیض کا رنگ اور ہے، قمیض زیادہ باریک ہے، کبھی شلوار زیادہ باریک ہے۔ اور فرمایا یہ مٹک مٹک کر چلتی ہیں بازاروں میں۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی سب سے محبوب جگہ زمین پر اللہ کی مسجدیں ہیں، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ وہ مٹک مٹک کر چلتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں،
اور ان کے سروں کی نشانی کیا ہے؟ کأسنمۃ البخت، یہ جو پیچھے جوڑا بنا کے اوپر پنا لٹکاتی ہے نا فیشن کے لیے، فرمایا یہ بختی اونٹ، عرب کے اندر ایک اونٹ ہے جس کی ایک کوہان ہے، ایک اونٹ ہے جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی۔ اگر جو لوگ عربوں میں گئے ہیں شاید انہوں نے بختی اونٹ دیکھا ہو جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ ان کا سر، اگر آپ ان کو جوڑے کے اوپر کپڑا لیے ہوئے دیکھیں گے تو ان کا سر آپ کو محسوس ہوگا جیسے بختی اونٹ کی کوہان ہے۔ فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، چاہے اس کا بیٹا حافظ ہے، اس کا بیٹا عالم ہے، اس کا خامد بڑا متقی ہے، بڑا تہجد گزار ہے، اس کے گھر میں بڑے قرآن کے ختم ہوتے ہیں، بڑے نذرانے دیے، میں جیسا بھی ہے، اگر عورت کے اندر یہ خصلت گندی پائی جاتی ہے نا، وہ بالکل بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ساری زندگیاں گزر گئیں، عورتیں آج بھی پردہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں مردوں سے مخاطب ہوں، اللہ کے واسطے نا اپنی آنکھوں پر پہرا لگاؤ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تم نگاہیں جھکاؤ اپنی بیویوں، تم اپنی بیویوں کو یقین دلاؤ، بیٹیوں کو یقین دلاؤ، اپنی ماؤں اور بہنوں کو یقین دلاؤ کہ کچھ بھی ہو جائے میں کسی غیر محرم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا۔ اس کی پریکٹس کیجیے اپنے گھر کے اندر مہینوں کے حساب سے، اور پھر دعا کیجیے اپنے گھر والوں کے لیے، یا اللہ میں نے اپنی نگاہوں کو پاک کر لیا ہے، یا اللہ میرے گھر کو بھی پاک کر دے، میری بیوی کو بھی پاک کر دے، اللہ میری بیٹی کو بھی پاک کر دے۔ آج آپ پریشان ہیں نا، نافرمان اولادیں پیدا ہوتی ہیں، آپ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گانے بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دیتے ہیں، بڑوں کی بے ادبی کرتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے، پریشان ہے نا۔ پتہ کیا سبب ہے؟ نسلیں ناپاک ہیں۔ آنکھ زنا کر رہی ہے نا، کان زنا کر رہا ہے نا، میوزک سن کے، بے حیائی کی باتیں سن کے۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، ابھی حافظ عبداللہ طاہر نے یہ جمعہ پڑھایا آپ کو کہ نیک اعمال کا بدلہ کیسے ملے گا یا کیا دیا جائے گا۔ اس میں آپ نے سورہ الرحمن کا آخری رکوع سنا ہے، اگر کسی نے توجہ سے سنا ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنتی عورتیں وہ ہیں جن کو اس سے پہلے نہ کسی جن نے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو عام حوریں ہیں ان کی یہ کوالٹی ہے، اور جس عورت نے ان حوروں کا سردار بننا ہے وہ بے پردہ بھی گھومتی رہے، اس کو لوگ چھوتے بھی رہیں، لوگ اس کو نگاہوں سے بھی تاڑتے رہیں، اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے رہیں، کیا ممکن ہے وہ ایسی پاک باز عورتوں کی جا کے سردار بن جائے؟ صحیح حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، اگر جنت دنیا والی عورت جنت میں جائے گی تو وہ تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ لیکن قرآن نے ہمیں بتایا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ جو عورتیں ہیں نا ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے چھوا ہے۔ اب جس نے ان کا سردار بننا ہے وہ ایسے تیسے بن جائے گی۔ اپنی بیویوں کو یہ سبق پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھاؤ، ان کو پاک دامنی سکھاؤ۔ جاؤ، اللہ کی قسم تم اپنے گھروں کو پاک دامن کر لو، پاک دامن۔ آپ کو بچوں کے اوپر زیادہ مغز باری نہیں کرنا پڑے گی۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کثرت سے کرتے تھے۔ مجھے کوئی بندہ پوچھے نا کہ سب سے قیمتی دعا کون سی ہے، اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں لوگوں کی محتاجی سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ ایک دعا کے اندر 4 ایسی دعائیں ہیں، اگر یہ 4 نعمتوں سے اللہ نواز دے، نہ اس دنیا میں کوئی پریشانی ہے نہ قیامت کے بعد کوئی پریشانی ہے، آپ کا راستہ جنت کے لیے صاف ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آج کے سبق میں یہ سمجھ لو، دلائل آپ چاہتے ہیں تو میں قرآن مجید سے آپ کو 200 کے قریب دلائل دے سکتا ہوں، اور احادیث سے کئی 100 دلائل دے سکتا ہوں کہ بے پردہ عورت کا کوئی ٹھکانہ
نہ اللہ کے رسول کے ہاں موجود ہے، نہ قیامت کے دن موجود ہے، نہ ہی وہ جنت میں جا پائے گی۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو پڑھا دیں، سکھا دیں۔ جن لوگوں نے اختلاف کیا چہرے کے پردے پر، ان کے اپنے گھروں میں چہرے کا پردہ موجود تھا۔ جس نے بھی کیا ظلم کیا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری میں حدیث ہے، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہی ہوتی، طواف میں حکم ہے چہرہ کھلا ہونا چاہیے، تو جب مرد قریب آتے تو ہم اپنی اوڑھنیاں جلباب نیچے گرا لیتی، اور جب مرد دور چلے جاتے تو ہم اٹھا لیتی کہ وہ تقاضا بھی پورا ہو جائے اور مردوں سے پردہ بھی ہو جائے۔ اور اکیلی امی عائشہ نہیں تھی، ساتھ مومنوں کی ساری عورتیں تھیں، انصار کی ساری عورتیں تھیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو پردے کی آیت تھی نا، یہ رات کو نازل ہوئی تھی۔ میں رات کو سوچتی رہی کہ انصار نے بڑی قربانیاں دی ہیں، مگر انصار کی جو عورتیں ہیں نا، یہ بڑی دبنگ ہیں۔ جو قریش کی عورتیں تھیں وہ ذرا دب کے رہتی تھیں، جو انصار کی عورتیں تھیں وہ تھوڑی سی غالب تھیں مردوں پر۔ تو اماں کہتی ہیں میں نے کہا کہ شاید یہ کام ان کے لیے مشکل ہو جائے، صبح جب یہ سنیں گی کہ اب تو اللہ تعالیٰ نے پورے پردے کا حکم دے دیا، جلباب کا، چہرے کو چھپانے کا، تو کہتی ہیں اللہ کی قسم میری اس وقت حیرانگی کی انتہا رہ گئی۔ جب میں فجر میں گئی تو میں نے انصار کی تمام عورتوں کو دیکھا، اپنے بستر پھاڑ کے، گھر کے پردے پھاڑ کے، تمام عورتیں ملبوس ہو کے پردے میں لپٹ کے مسجد میں آئی تھیں۔ ایک عورت بھی بے پردہ مسجد میں نہیں آئی تھی۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، ہاتھ آگے بڑھاتی ہے پردے سے، کوئی بیعت کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے پوچھا مجھے نہیں پتا تو مرد ہے کہ عورت ہے؟ اس نے کہا میں عورت ہوں۔ تو کہا پھر اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو کس چیز سے تھوڑا سا رنگ لے تاکہ تمیز ہو جائے تو مرد ہے کہ عورت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ کرتی تھیں۔ بلکہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پردے کے اندر نیچے کے گول برتن رکھا ہوتا تھا، اوپر پردہ لٹکتا تھا۔ عورتیں ادھر برتن میں ہاتھ رکھتی تھی، آپ ادھر رکھتے تھے۔ اکثر عورتوں سے آپ زبانی بیعت لے لیتے تھے باہر جب ہوتے تھے۔ جب گھر میں عورتیں آتی، عورتیں ادھر برتن میں ہاتھ رکھتی، آپ ادھر رکھتے، آپ ان سے عہد و پیمان لے لیتے بیعت کا۔ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیخ پڑے، کہا میں جانتا ہوں تو میرے لیے روحانی طور پر میری بیٹی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ بھی دیکھوں۔ اب میں کہتا ہوں نہیں جی، میں تو وہ جی پرانی باتیں ہیں، اب ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ذرا سمجھ لیجئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں نا، آپ اعتکاف میں تشریف فرما تھے، اماں جی صفیہ تشریف لائیں آپ کی باز پرس کے لیے، خیر خیریت کے لیے، ملاقات کے لیے آئیں، تو تھوڑا اندھیرا زیادہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ جب لے کر نکلے تو دو انصاریوں نے آپ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان کو بلایا، کہا یہ میری بیوی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے شیطان بدن میں اسی طرح چکر لگاتا ہے جس طرح خون چکر لگاتا ہے کماجری دم، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ میری بیوی، شیطان تمہیں کہیں شبہ میں نہ ڈال دے۔ اور آئیے ذرا دوسری حدیث کی طرف، فلاں بڑا نیک ہے، میرے امام صاحب بڑے نیک ہیں، میرے پیر صاحب بڑے نیک ہیں، میرے پیشوا بڑے نیک ہیں، بیویاں جا رہی ہیں دعائیں کرانے کے لیے، دم کروانے کے لیے، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہیں، ضرورت نہیں ہوتی، رپورٹیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، وہ چہرہ کھلواتے ہیں بدبخت، نہیں جی وہ بڑا اچھا ہے جی، وہ سمجھدار ہے جی، وہ ذرا بوڑھا ہو گیا، اس کا مسئلہ نہیں جی۔ اور سن لو مسئلہ، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ نکلے ہیں، اچانک سب کو وہاں چھوڑا، بتایا نہیں، واپس گھر چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے، آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ پتہ کون ہے؟ جس کے ساتھ فرشتوں کے گروہ، فرشتوں کی ٹیمیں، فرشتوں کی جماعتیں حفاظت کے لیے موجود تھیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے مقام محمود ہے، مقام شفاعت ہے، مقام وسیلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد نہ اس کی شان کا، نہ اس کے مقام کا، نہ اس کے نام کا، اس کی ٹکر کا اللہ نے کائنات میں کوئی ہستی پیدا ہی نہیں کی۔ آگے کیا وضاحت کی پتہ آپ کو؟ کہا ایک عورت پر میری نظر پڑی تھی تو میرے دل میں شبہ پیدا ہوا،
تو میں فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا ہوں، میں نے جا کے حاجت پوری کی ہے، اب میں واپس آیا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو کام کو جاری رکھنے کے بجائے پہلے بیوی کے پاس آؤ، اپنی ضرورت پیدا کرو، تاکہ شیطان نے اس کے چہرے کی وجہ سے جو تمہارے اندر خرابی پیدا کی تھی وہ تمہاری خرابی ختم ہو جائے، شیطان کا وسوسہ تمہارے دل سے دور ہو جائے۔ یہ پتہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں، میرا امام، میرا خطیب، میرا پیشوا، میرا امام، میرا پیر، کسی کی کیا اوقات ہے مجھے بتاؤ ذرا۔ میرے محترم بھائیوں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، آپ نے سنا ہے؟ کبھی اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے اللہ کے واسطے رات کو یہ قصے سنایا کرو، اپنی بیویوں کو روزانہ کی بنیاد پر یہ بات سنایا کرو، جو کہتی ہیں نا حیا تو دل میں ہوتا ہے، غیرت تو آنکھوں میں ہوتی ہے، فلانی چیز تو فلانی جگہ پر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم بڑی سادہ تھی اماں جی فاطمہ الزہرا، جس کو یہ نہیں پتا تھا حیا کہاں ہوتی ہے، غیرت کہاں ہوتی ہے، ایمان کہاں ہوتا ہے، شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ آپ نے سنا ہے نا جب وفات پانے والی تھی تو پتہ کیا وصیت کی تھی؟ یہ وصیت نہیں کہ میرے بیٹوں کو سنبھال لینا، نہ یہ وصیت کی کہ علی بعد میں نکاح نہ کرنا، کچھ نہیں کیا، کہا علی میرا جنازہ رات کی طریقے میں اٹھانا۔ کیا کرنا؟ جنازہ رات کی طریقے میں اٹھانا، 1 دفعہ 2 دفعہ یہی کہتی جا رہی۔ علی رضی اللہ کہا بھی معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا علی تجھے پتا ہے نا یہ صحرائی علاقہ ہے، عربستان ہے، ہوائیں تیز چلتی ہیں، تو تم دن کو جنازہ اٹھاؤ گے، ہو سکتا ہے تیز ہوا چلے، اوپر سے چادر سرک جائے، لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فاطمہ دبلی تھی کہ پتلی تھی۔ اللہ کی قسم جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، فاطمہ تو زہرا کو علی یا تو نے دیکھا ہے یا بابا محمد، کسی نے نہیں دیکھا۔ کون ہوں میں؟ کون ہے امام؟ کون ہے لوگ؟ اللہ کی قسم ساری کائنات کی عورتیں اگر نیک ہوں، متقی ہوں، ساری کائنات کا ایمان جمع کیا جائے نا تو فاطمہ تو زہرا کا جوتا بھی نہیں بنتا۔ اتنا بڑا سبق، اور پھر اللہ کی قسم علی رضی اللہ نے جنازہ رات کی طریقے میں اٹھایا ہے، فوت صبح کے ٹائم ہوئی ہیں، حالانکہ جنازہ صحابہ 2-3 گھنٹے بعد پڑھا کے دفن کر دیتے تھے، نہیں اٹھایا جنازہ علی رضی اللہ نے، رات کو جب رات گہری ہوئی پھر جنازہ اٹھایا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی، ہماری جو بیٹیاں ہیں یا ہماری جو بہنیں ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں یا ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو خالائیں ہیں یا چچیاں ہیں، مجھے بتاؤ کوئی اس لیول کا ایمان کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائیو، ہے کسی کے پاس یہ ایمان؟ تو مجھے بتاؤ اگر وہاں پر اتنی احتیاط ہے تو میں کیسے بچ جاؤں گا؟ میری بیوی کیسے بچ جائے گی جہنم سے؟ میری بیٹی کیسے بچ جائے گی؟ کیوں نہیں فکر کیا ہم نے آج تک؟ کیوں نہیں کوشش کرتے ہم؟ کیوں نہیں ہم پہلے اپنے پر پابندی لگاتے پھر اپنے گھروں پر پابندی لگاتے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی نیک اولادیں پیدا ہو جائیں؟ میرے محترم بھائیوں، مختصر بات، پورے سبق کا خلاصہ 2 لفظوں میں ہے، عورت کا جس مرد کے ساتھ کسی بھی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے نا۔ اب دیکھو نا ہماری عورتیں بیچاری، اب لباس دیکھو، گھروں میں جاؤ اپنی ماں بہن کا لباس دیکھو، یہ گریبان کھلا ہے سارا، مرد کا گریبان بند ہے، ذرا غور کرنا، یہ میرا گریبان آپ کا گریبان بند ہے نا، مگر جاؤ جا کے مجھے پوری عظیم کالونی نہیں پورا شہر گھومو، اللہ ماشاء اللہ جس پر اللہ کی رحمت ہے، آپ کو کسی عورت کا گریبان بند نہیں ملے گا۔ اس کو بتاؤ یہ جو گریبان تو نے سینہ کھولا ہے نا، تیرے بیٹے کا صرف ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، تیرے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تیرے بیٹے سے تیرے پاؤں کا پردہ نہیں ہے، باقی تیرے ٹخنے سے لے کے تیرے گردن کی کان پٹی تک تیرے بیٹے سے بھی تیرے بدن کا پردہ ہے، تیرے باپ سے بھی پردہ ہے، تیرے بھائی سے بھی پردہ ہے۔ تو نے یہ جو پورا گریبان کھولا ہوا ہے یہ کس کے لیے کھولا ہے؟ بھئی خامد کو ضرورت ہوگی تو وہ اس کو تو گریبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے، تو نے یہ گریبان کس کے لیے کھولا ہے؟ جاؤ آپ یقین کرو، آپ کوشش کر کے دیکھ لو، صرف جنتی عورت آپ کا کہنا مان کے گریبان، ایسے کپڑے سلائی کی گریبان بند ہو،
ایسا کپڑا سلائے گی، وہ عورت جہنم کو جانے والی ہے۔ سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، بتا دیجئے گا۔ جو عورتیں تنگ لباس پہنتی ہیں، جو عورتیں کھلا گریبان رکھتی ہیں، جو عورتیں پردے کا حیا نہیں کرتی، یاد رکھیے یہ جہنم کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جو عورت جنت کے لیے پیدا کی گئی ہے، ساری زندگی اس کے بیٹے کو بھی نہیں اندازہ ہو سکتا کہ اس کی چھاتی کیسی ہے، اس کے بھائی کو بھی نہیں اندازہ ہو سکتا۔ جس کے گھر والوں کو پتہ ہے نا کہ ہماری بیٹی کی، بہو کی، ہماری بیوی کی، بہن کی چھاتی کس طرح کی ہے، کولے کس طرح کے ہیں، دبلے، وہ عورت جہنم کو جانے والی ہے، وہ جنت کو جانے والی نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آج مردوں میں بھی فیشن آ رہا ہے تنگ کپڑے پہننے، نماز پڑھتے ہیں، پچھلے لوگوں کی نماز خراب ہے، تنگ سے تنگ لباس۔ بھئی یہ کیا ہے؟ تمہیں کس نے یہ سبق دیا ہے؟ مرد کا کھلا لباس باوقار ہوتا ہے، اور عورت کا لباس تو اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ اندازہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ عورت دبلی ہے کہ پتلی ہے۔ یہاں تو آپ دیکھ لیجئے، بازار میں جائیے، 99% عورتوں کی چھاتیاں واضح ہیں، کولے واضح ہیں، یہاں سے کاج یہاں تک ہے، یہاں سے بغل نظر آ رہی ہے، سینے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تم میرے سامنے مسلمان، میں تمہارے سامنے مسلمان، مگر یاد رکھنا اللہ کے پاس یہ مسلمانوں کی عورتیں نہیں ہیں۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کا مسئلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا مسئلہ ہے۔ فاطمہ الزہرا کے کردار کے بعد پوری کائنات میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے یا اس کے کردار پر اعتماد کیا جائے۔ وہ ہستی ہے جس کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر وہ اتنی احتیاط کا، حالانکہ فوت ہونے کے بعد وہ پابند نہیں ہے شریعت کی، مگر وہ چاہتی کیا ہے کہ جس بات کی میں نے پوری زندگی پابندی کی ہے، میں اسی پابندی کو ساتھ رہ کے قبر میں اتروں، تاکہ میرا رب میرے سے پوچھے کون آیا ہے، فرشتوں میں شور پڑ جائے، فاطمہ بنت محمد آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، جس عورت کا، جس مرد کے ساتھ کسی صورت میں نکاح ہو سکتا ہے نا، اسے پورا پردہ ہے، یاد رکھنا، چہرے کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، ہر چیز کا پردہ ہے، آواز کا پردہ ہے۔ قرآن مجید نے پتہ کیا کہا ہے؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ جس سے تیرا پردہ ہے نا، اس سے بھائی جان، انکل جی، فلانے جی، خالو جی، پھوپھا جی، اس سے تو اس طرح بات بھی نہیں کر سکتی۔ کوئی دروازے پہ آیا ہے تو اس سے نرم لہجے میں بات نہیں کر سکتی۔ عورت کا سخت لہجہ اخلاق ہے، مرد کا نرم لہجہ اخلاق ہے۔ عورت سے جب غیر محرم سے بات ہوگی، اس کا سخت طریقے سے بولنا اور خشک رویے سے بولنا، اللہ کی قسم یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں گوہد پور کے، نام لینا مناسب نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظتیں فرمائے۔ میں ذمہ دار تھا تو مختلف گھروں سے فون آتے جاتے، بہت ساری دفعہ باتیں ہوتی، اللہ کی قسم ضلع سیالکوٹ کی دیواروں میں اس ایک بہن کے سوا میرے دل نے کبھی گواہی نہیں دی کہ کوئی 100% مومنہ عورت ہے تو کون ہے؟ وہ گوہد پر میں ایک خاتون تھی۔ اگر کبھی فون پہ بات ہوئی، وہ لہجہ تھا جو قرآن مجید نے بیان کیا، میں نے زندگی میں یہ لہجہ کہیں نہیں سنا۔ وہ جانتی تھی امیر کا فون ہے، فلانا ہے، لیکن وہ لہجہ تھا اللہ کی قسم جس کا تقاضا قرآن مجید نے کیا، میں نے یہ لہجہ کہیں نہیں سنا۔ آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں، پہلے تم پابندی لگاؤ کہ جس عورت کا میرے سے پردہ ہے نا، اگر وہ میرے سامنے آئے گی تو میں اسے نگاہ اٹھا کے زندگی بھر نہیں دیکھوں گا، زندگی بھر نہیں دیکھوں گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر عورتیں وہ ہیں نا جن کو کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا تو وہ جنت میں جائیں گی، تو مرد بھی پتہ کون سے جائیں گے؟ پتہ کون سے جائیں گے؟ جنہوں نے زندگی میں کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا، جنہوں نے جو چھو چکے ہیں سچی توبہ کر لیں، اس کے بعد توبہ کر لیں، آج کے بعد غیر محرم عورت کو دیکھوں گا بھی نہیں، چھوؤں گا بھی نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات واستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔